سورۃ الفیل میں سٹارٹ لے رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھتے ہیں سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف فعل، کیسا کیا، رب کا، تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اس صورت کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے جو تاریخی ایک واقعہ ہے۔ صورت پہلے پوری پڑھ لیتے ہیں اور پھر جب واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو پوری صورت خود ہی سمجھ آ جائے گی اور پھر ہم اپنے لیے لیسن نکال لیں گے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پس منظر پتہ ہونا چاہیے اور پھر ہمارے لیے کیا لیسن ہے آج کے دور میں اور ہم ہر دور میں قیامت تک کے لیے ہے قرآن، اور ہر انسان اپنے پڑھنے والا انسان اپنے لیے اس میں سے سبق ضرور نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور وہ ہے ہاتھی والوں کا۔ اس صورت کا نام ہی فیل ہے اور فیل عربک میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ کچھ لوگ تھے جو ہاتھی والے تھے، ان کو ہاتھی والا کہا گیا ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا کیا ہوا، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں، کیا نہیں ان کے مکر کو بیکار بنا دیا۔ یعنی کہ ہاتھی والے ایک پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو اللہ معاف کرے ڈھا دیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے لے کر آئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو ناکام کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈھاہا اور کس طرح سے ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے پنش کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے۔ اور یہاں ابابیل کا لفظ آ رہا ہے، اور ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی گول در گول ہیں۔ گول در گول کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے۔ اب لوگ پرندے کا نام سمجھتے ہیں ابابیل، کہ پرندے کا طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور ابابیل کو امیجن کرتے ہیں کہ کوئی خاص پرندے کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، اور جھنڈ کے جھنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب بہت کثرت سے ایک کے بعد ایک گروپنگ میں، جیسے فیلنگ آ رہی ہے نا بہت سارے، تو یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پرندوں نے کرا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس طرح سے ان کو ختم کریں، تو کیا کرا، ترمیہم بحجارۃ من سیل، سے جیل پھینکتے تھے کنکریاں سنگ گل کی، جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سجیل کا لفظ ہے نا، اس میں کیا فیلنگ آ رہی ہے، مٹی اور پتھر کی کنکریاں۔ تو اب دیکھیں کیا کیا اس میں ڈیٹیل آ رہی ہے۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ آج کے دور میں اللہ معاف کرے گولی اٹھائی، گن اٹھائی اور گولی مار دی تو سامنے والا اللہ معاف کرے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گولی کام کرتی ہے نا، سامنے والے انسان کو ختم کر دیتی ہے، کیا کرا اللہ تعالیٰ نے، سجیل کا لفظ اس میں آ رہا ہے، مٹی کو امیجن کریں آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، وہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جس پر لگ رہے تھے اس کو ختم کر رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے۔ اور بھوسا کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کیسا حصہ ہوتا ہے، بھوسا سمجھتے ہیں نا، تو کس طرح کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی کھایا ہوا بھوسا۔ جیسے کوئی جانور چل رہا ہے اور اس کو کوئی چیز مل گئی، اس نے ایک منہ مار دیا اس پر، تو کھائی ہوئی چیز کیسی ہوتی ہے، تو ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے، یعنی کہ گولی کی طرح۔ تو وہ جو پتھروں نے کام کیا، اور جب لوگ مر رہے تھے اور لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی تو اس طرح سے پھیلی ہوئی تھی جیسے کوئی بکھری ہوئی بھوسی ہوتی ہے، جس کی کوئی اللہ معاف کرے ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری صورت آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہاتھی والے تھے اور ان کے ساتھ وہ ایک چال لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کو کنکر کے ذریعے سے ختم کیا، اور ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے جابر اور بڑے متکبر بن کر داخل ہوں گے اور اللہ معاف کرے خانہ کعبہ کی عمارتوں کو ڈھا دیں گے اور ختم کر دیں گے اور دین کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ بہت بڑی پلاننگ لے کر آئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تباہ کیا تو اینڈ میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ تباہ کرنے پر آتا ہے تو وہ کھائی ہوئی بھوسی سے بھی کم اس کی ویلیو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ کعبہ ایک بہت بڑا سمبل ہے اسلام کا،
کہ یہاں سے دین کی رہنمائی انسان کو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہاں گھر ہے، تو کسی طریقے سے بھی اللہ کی کسی بھی شعائر کو، اللہ کی کسی بھی نشانی کو نقصان پہنچانے کی انسان کوشش کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ واقعہ آپ ایک دفعہ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کیا تھا، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ ہمیں واقعات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ واقعہ اصحاب فیل۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجے کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کی برابر تھیں۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکر لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعا پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی محافظ ہے، تو جانے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ تو اب سمجھ آ گیا نا آپ کو واقعہ کہ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے جو اپوزٹ پارٹی ہے، جو نہیں ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے ایک عبادت گانا تعمیر کر لیا اور یہ ایکسپیکٹ کیا کہ لوگ اللہ معاف کرے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہاں عبادت کے لیے آئیں۔ تو پھر جب کسی نے غلاظت پھینک دی تو وہ بدلہ لینے کے لیے آئے اور اس طرح سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاتھیوں کو بھی لے کر آئے۔ ہاتھی کتنا پاورفل جانور ہوتا ہے نا، اور انسان بھی جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مادی طاقت سے سامنے والے کا مقابلہ کر لے گا، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی بھی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاتھی جیسا مضبوط جانور بھی وہ لائے تھے